اس وقت فیملی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے جو کہ آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے. بات صرف ملاقات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ آہستہ آہستہ کورٹ آرڈرز کے باوجود، جو کہ ایک ان کا جیل کے مینول کے مطابق ان کے رائٹس ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان سے لے لیے گئے ہیں اور یہ سارا کچھ نارملائز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ہمیں کورٹ کے پاس کیوں بھاگے آنا پڑ رہا ہے باری باری؟ اب کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو کورٹ آرڈرز دے رہا تھا ان کے بچوں سے بات نہیں کروانے دی جا رہی جو جیل مینول کے مطابق ہے. جو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں ان سے ملاقات کروانے دی جا رہی. ان کو فیملی سے اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور وکیلوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ تماشا اب لگا دیا ہے کہ جب وکیل ان کے کیسز کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیل کے گیٹ کے باہر، ان کو یہ ریپلیس کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر لوگوں نے ملنا ہے کسی اور وقت جا کے ملنا ہے، لیکن یہ تاکہ عمران خان اپنے کیسز بھی نہ وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کر سکے. پھر 5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پارٹی کے لیڈران سے ملنا ہے تو یہ انہوں نے کرنل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، جو انچارج ہے اس جیل کا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنا شروع کرو. تو یہ آہستہ آہستہ عمران خان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان کا 1 مہینے میں صرف کل 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں، جس کے اندر ہر دفعہ انہوں نے اس آدھے گھنٹے کے اندر فرق لوگ بھیج دیے ہیں. مطلب جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ریپلیس کر کے جو باہر گیٹ پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کسی بلا کر کہتے ہیں آپ اندر چلے جاؤ، اور عمران خان کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم آج ہائی کورٹ میں آ گئے. ہم نے جج صاحب جو تھے ہم آئے ہیں تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں، پتہ چلا کہ ہم تو کورٹ میں انتظار کر رہے تھے تو وہ جج صاحب چلے گئے. تو اب ہم چاہ رہے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کورٹ میں، ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں پوری پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے. آپ فکر نہ کریں، صرف ہم آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دے دیں. ہم کوئی یہاں پارٹی بازیاں نہیں ہو رہی، ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیں. جج صاحب جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو لاہور سے لائے گئے ہیں، ہم ان کو اگر ہم ان کے ساتھ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ تو نہیں ہوگا نا جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چیف جسٹس کا 3 رکنی بینچ نے لسٹیں بھیجی کہ ان کے مطابق آپ ان کی ملاقات کرواؤ. وہ کرنل صاحب ان کی وہ انسلٹ کر رہے ہیں، وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ بیچارہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی اور آرڈر دیتا ہے کہ وہاں ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ان کی عدالتی احکامات کی یہ عزت افزائی ہو رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ روک دیا جاتا ہے ٹرک کھڑے کر کے. ہم وہاں جا کے ایک بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں، پولیس کسی وقت ہمیں اٹھا کے لے جائے. کل تو عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا آئینی عہدہ ہے. احمد بچر صاحب ان کا آئینی عہدہ ہے، لاہور کی وہ پنجاب اسمبلی کے وہ ہیں اپوزیشن لیڈر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو ٹرکوں میں بھر کے بیابانے میں پھینک دیا جاتا ہے. خود تو سارے جو آئینی عہدے ہیں سب سیکیورٹی کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کو آپ بیابانے میں پھینک دیتے. چلے ہماری تو خیر ہے، ہم تو عوام ہیں، لیکن ان کو آئینی عہدوں کو بھی آپ جنگل میں پھینک سکتے ہیں اور ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں جانے کے لیے. تو اس لیے آپ لوگوں کو، ہم چیف جسٹس کو یہی بتانے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کرنل آپ کی توہین نہیں کر سکتا اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ بھی تو کوئی پہل کریں نا، آپ بھی تو فیصلہ کریں کہ آپ نے انصاف دینا ہے. ہم ان کے انصاف کا انتظار کریں گے. ہم روز بیٹھنا پڑے ہم یہاں آ کے آپ بیٹھیں گے، ہمارے پاس اور کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم جیل جاتے ہیں آئینی اپنا وہ کرنے کے لیے، پورا جو انہوں نے آرڈرز دیے ہمیں جج صاحب کی، تو کوئی ہمیں اندر وہاں پہ جیلوں میں ہمیں بینوں میں بھر کے بیابانے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چیف جسٹس اور ججز کی سپورٹ کے لیے روز ہمیں بیٹھنا پڑے، ہم اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی جانا پڑے، ہم ان کی سپورٹ کے لیے یہیں بیٹھیں گے.